الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبر واحد کے اندر جو ہے راوی کی جو ہے روایت کو قبول کرنے کے لیے کئی شرطیں لگائی تھیں۔ راوی کا مسلمان ہونا، راوی کا جو ہے عادل ہونا، اور راوی کا جو ہے ضابطہ یعنی حافظے کا مضبوط اور قوی ہونا اور عقل مند ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حدیث کا تم تک جو ہے متصل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر راوی کی دو قسمیں بیان کی، ایک راوی وہ ہیں جو علم اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوں گے، اور دوسرے جو ہوں گے وہ صرف ایسے راوی ہوں گے جو صرف حفظ اور عدالت کے اعتبار سے معروف ہوں گے، وہ مجتہد نہیں ہوں گے۔ تو یہ نہیں، تو ایسے راوی جو کیا ہوں علم اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں اور جو فقیہ ہیں، ایسے راوی اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب وہ حدیث اگر ہم دیکھیں تو ظاہر کے اعتبار سے لگتی ہو کہ قیاس کچھ اور چاہتا اس کا، تو ہم ایسی صورت میں جو ہے وہ قیاس کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پر کیا کریں گے، عمل کریں گے، چاہے قیاس کے موافق ہوتی ہو چاہے قیاس کے مخالف ہوتی ہو۔ اس میں سے بیان کیا گیا کہ وہ خلفاء جو مجتہدین میں سے ہیں، ان میں سے جیسے کہ خلفاء راشدین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، اور ابو موسیٰ عشری، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وغیرہ سارے جو ہیں مجتہدین صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں۔ تو ان کی جو روایت ہوگی فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تم تک جو ہے یہ پہنچے، صحت بمانے بلاغت مان لیجیے، صحیح ہے نہیں، صحیح تو ہے ہی، جب تم تک ان کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے، یکون العمل بروایتہم اولا من العمل بالقیاس، تو ان کی روایتوں پر عمل کرنا یہ قیاس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا، اولا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر حضرت امام محمد نے ایک روایت بیان کی ہے، قہقہ والی حدیث وہ، کہ ایک صحابی تھے جو مسجد میں آنا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو سامنے کچھ گڑھا وغیرہ تھا اور ان کی آنکھ میں تھوڑی سی کچھ کمزوری تھی، خرابی تھی، جس سے وہ صحیح طور پر پورا دیکھ نہیں پاتے تھے، اور وہ اس گڑھے میں گر گئے۔ جب گر گئے تو صحابہ اکرام جو ہے نماز میں ہنس دیے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، من ضحک منکم القہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، تم میں سے جو کوئی نماز کے اندر جس نے جو ہے قہقہ لگایا یا کوئی جو ہنسا ہے، تو وہ چاہیے کہ جائے اور اپنی نماز کا اعادہ کرے، کیا کرے، نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہنسنے کی بنیاد پر نماز اور وضو دونوں کے ٹوٹ جانے کا حکم فرمایا کہ تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی اور تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو ضحک یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی وضو ٹوٹے، نواقص وضو میں سے جو ہے کوئی نجاست کا پایا جانا نہیں ہے، تب بھی جو ہے یہاں پر جو ہے فرمایا گیا کہ تمہاری نماز اور وضو دونوں ٹوٹ گئی، تو جاؤ نماز وضو کرو اور وضو کر کے آؤ۔ یہاں پر جو ہے لہذا قیاس یہ چاہتا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، نماز اگرچہ ٹوٹ جاتی لیکن وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی خارج من خیر سبیلین ہوا ہی نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والے یہ صحابہ وہ ہیں جو علم اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں، تو لہذا یہ اپنی روایت اپنے طور سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ وہ حدیث اور یہ نماز بھی ہونی چاہیے، وہ جو رکوع سجود والی نماز ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کسی نے نماز جنازہ کے اندر قہقہ لگایا تو اس کی نماز تو جائے گی لیکن وضو نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ ہونا چاہیے جو قہقہ لگانے والا وہ بالغ ہونا چاہیے، لہذا بچے کے لگانے سے اس کی نماز تو جائے گی لیکن اس کا وضو نہیں جائے گا۔
صحیح آ گیا؟ جی آگے چلیں. وقال یکون العمل بروایت اولا من العمل بالقیاس، تو ان کی روایتوں پر عمل کرنا یہ اولا ہے قیاس پر عمل کرنے سے. ولہذا روا محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی بنیاد پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حدیث الاعرابی، اس اعرابی کی حدیث کو روایت کیا، الذی کان فی عینی سون، جس کی آنکھ میں کچھ کیا تھی؟ خرابی تھی. فی مسئلۃ القہقہا، قہقہا کے مسئلے میں اعرابی کی حدیث کو روایت کیا. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ اعرابی کے حدیث کو لے رہے ہیں یہاں پر، حالانکہ اس راوی کے حدیث کے راوی جو ہیں سعید جوہنی بھی ہیں. کیا ہیں؟ سعید جوہنی بھی ہیں، حالانکہ انہیں فقہ اور اجتہاد کے درمیان سے پہچانا نہیں جاتا. تو یہاں پر کہنے والا کہتا ہے کہ سعید جوہنی جو ہیں یہ تو فقہ میں مہارت بھی نہیں، اجتہاد میں مہارت ہے، صحابہ کے درمیان ان کو جانا بھی نہیں جاتا تھا، پھر کیسے آپ تائید میں پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو؟ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ چلے سعید جوہنی نہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری بھی تو ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مجتہد ہیں، فقہ کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں، لہذا آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا. اب فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی، تو قہقہا کے مسئلے میں اس کو جو ہے حدیث کو روایت کیا. وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بھی، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ، اور حدیث کی وجہ سے کیا کر دیا؟ قیاس کو ترک کر دیا. وَرَوَى حدیث تاخیر النساء فی مسئلۃ المحاذات وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بھی، اور روایت کیا عورتوں کے مؤخر کرنے کی حدیث کو محاذات کے مسئلے میں. محاذات، عورت جب مقابل میں آ جائے مرد کے، یہاں حدیث میں کہا گیا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے یہاں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سجود والی نماز میں بالغہ مجتہد عورتوں کے سلسلے میں فرمایا اخرہن من حیث اخرہن اللہ، عورتوں مؤخر کرو جیسے اللہ نے انہیں تخلیق کے اعتبار سے مؤخر کیا. لہٰذا مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورت تمہارے مقابلے میں برابر میں کھڑی نہ ہو نماز کے اندر. اگر تمہارے برابر میں کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز چلی جائے گی، مرد کی چلی جائے گی، چاہے مرد کھڑا ہو عورت کے مقابلے میں برابر میں، یا عورت کھڑی ہو، دونوں صورتوں میں مرد کی جائے گی، عورت کی نماز نہیں جائے گی. یا عورت کھڑی ہو گئی مرد کے برابر میں، یا مرد کھڑا ہو گیا عورت کے برابر میں نماز میں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ مرد کی نماز جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا اخرہن، ان کو نماز میں کیا کرو؟ پیچھے کر دو. صحیح ہے نہیں؟ جیسے اللہ نے انہیں تخلیقاً مؤخر کیا. یہ حدیث پاک ہے. اب یہاں پر حدیث پاک میں دیکھیں، عورت مرد کے مقابل کھڑی ہو گئی، دونوں صورتوں میں مرد کی جائے گی. حالانکہ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ محاذات منافی صلاۃ عمل نہیں ہے. محاذات اگر کھڑی ہو گئی یہ منافی صلاۃ نہیں ہے. کیوں؟ اگر محاذی صلاۃ ہوتا تو عورت کی بھی جانا چاہیے تھی، لیکن عورت کی نہیں جاتی ہے، مرد کی جاتی ہے. تو پھر اب یہ قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے تو جانی چاہیے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر مگر مرد کی نماز فاسد ہوگی. تو اب یہاں پر ایسی صورت میں کیا ہے؟ قیاس کو ترک کر دیا گیا، اور ایسی صورت میں کیا ہے؟ حدیث پر عمل کیا گیا کہ اگر عورت کھڑی ہو جاتی ہے مرد کے برابر میں نماز کے اندر، دونوں صورتوں میں مرد کی جائے گی، کیونکہ حکم کس کو دیا گیا؟ مردوں کو حکم دیا گیا تم مؤخر کرو. صحیح ہے نہیں؟ برابر میں کھڑا ہونا. روم وغیرہ پڑھ دی آپ کو؟ نہیں تو وہاں سے نہیں ہوگا، دور ہو گئے تو کچھ نہیں ہے. محرم وغیرہ صف کی بات کر رہی ہے، صرف جماعت کے وقت میں یا اس کے علاوہ بھی؟ نماز اصل ہونا چاہیے، نماز کا مسئلہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ نماز مطلق نماز مرد کے پیچھے پڑھ سکتے. اچھا دوسری یہ جماعت والی نماز کا مسئلہ آئیے. اچھا دوسری بات یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہاں نماز کے اندر جو ہے یہ نماز کون سی ہونی چاہیے؟ محاذات منافی نماز صلاۃ ہے، جبکہ وہ مرد و عورت کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہ ہو، مرد نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو. صحیح ہے نہیں؟ اور وہ نماز کون سی ہو؟ رکوع سجود والی نماز ہو. اور عورت کون سی ہو؟ مجتہد شہوت والی ہو، نماز رکوع سجود والی ہو.
اور دونوں کی نماز ایک ہی ہو، یہ ساری شرائط ہیں۔ دونوں کے درمیان پردہ بھی حائل نہ ہو، مرد نے امامت کی نیت بھی کی ہو اس کی، ایسی صورت میں اگر عورت کھڑی ہو جاتی ہے برابر میں تو دونوں صورتوں میں کیا آئے گی؟ 3 شرطیں۔ جماعت کا مسئلہ ہے، تب بھی مرد کی جائے گی، مرد نے نماز کی امامت کی نیت کی ہو۔ تو اب یہاں قیاس کیا چاہ رہا تھا کہ مقابل میں کھڑے ہونے سے کوئی منافی صلاۃ فعل نہیں ہے، لہذا یہاں پر نماز نہیں جانا چاہیے جس طرح عورت کی نہیں جا رہی ہے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں خلاف قیاس فرمایا گیا اس لیے دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ مرد کی نماز جائے گی۔ وروا حدیث تاخیر النساء فی مسئلۃ المحاذات، اور عورتوں کی نماز عورتوں کے مؤخر کرنے والی حدیث کو روایت کیا محاذات مقابل میں والے مسئلے میں، وترک القیاس بھی، اور اس میں جو ہے وہ قیاس کو ترک کر دیا۔ وروا عن عائشہ، اور روایت کیا حضرت امام محمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حدیث قے کی حدیث کو، کہ قے کی حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قا او رعف فی صلاۃ فلینصرف ولیتوضا ولیبنی صلاتہ ما لم یتکلم، تم میں سے جس کو کسی کو قیا ہے یا کوئی اسے کیا ہو جائے، نکسیر ہو جائے، نکسیر ناک ٹوٹ جائے، اس کی نکسیر چل جائے، تو وہ اپنی نماز میں ہو تو چاہیے کہ وہ پھر جائے اور وہ وضو کرے اور اپنی نماز کو بنا کر لے جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو۔ یعنی چلی اس کی کیا ہو گیا، قے آ گئی، اس کو وضو ٹوٹ گیا، یا اس کی نکسیر ٹوٹ گئی، جو ہے ناک سے خون نکل آیا، اس کے وضو ٹوٹ گیا، اب جو ہے نماز کو چھوڑ دے اور چلا جائے وضو کر کے آئے، اور وضو کر کے آئے اور وہیں سے جو ہے جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے نماز کو بنا کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو۔ یہ حدیث پاک آئی، اس حدیث پاک کے اندر کیا بتایا گیا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ کیسے کیا ہے، کیسے وضو ٹوٹ جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک قے اور جو رعاف ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قے اس لیے کہ یہ خارج من غیر السبیلین ہے، اور قاعدہ ان کے نزدیک کیا ہے، اسی سے ٹوٹتا ہے جو خارج من سبیلین ہو، لہذا جب یہ من السبیلین نہیں ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک جو ہے چونکہ حدیث پاک آئی ہے، اور حدیث پاک کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عائشہ ہے، جو فقہ اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں، چاہے وہ قیاس کے مطابق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث پہ عمل کیا جائے گا، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اور اس سے مراد جو ہے نا وہ کون سی، وہ قے مراد ہے؟ قے سے مراد وہ ہے جو منہ بھر ہو، کیا ہو؟ اور منہ بھر کیوں ہے؟ قید کیوں لگائی؟ کیونکہ مطلق فرمایا گیا یہاں پر، لأن المطلق ينصرف الى المتعارف، کیونکہ کیا ہوتا ہے مطلق؟ متعارف کی طرف ہے، اور منہ بھر ہو اور وہ بلغم کی قے نہ ہو، بلغم کی قے سے جو ہے کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ یہاں پر تیسری حدیث بیان کی، اور روا عن عائشہ حدیث القی، حضرت عائشہ سے روایت کی قے کی حدیث کو، فی نقض وضو میں وترک القیاس، اور قیاس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں کیا قیاس تھا؟ انہ لم تخرج منہ النجاسہ، کیونکہ اس سے کیا نجاست نہیں نکلے۔ وروا ابن مسعود عن ابن مسعود، اور امام محمد نے روایت کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، اور یہ بھی کیا ہے مشہور و معروف صحابی ہیں فقہ اور اجتہاد کے اعتبار سے۔ کیا فرمایا؟ حدیث الصحابی بعد السلام، یعنی روا حدیث الصحابی، انہوں نے روایت کی حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، کون سی؟ صحب کی حدیث، کون سے؟ بعد السلام، صحب کی حدیث کو روایت کیا کہ صحب کی حدیث میں جو فرمایا گیا سلام کے بعد کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل صحب سجدتان بعد السلام، کیا ہے؟ ہر صحب کے لیے کیا ہے؟ 2 سجدے ہیں، اور وہ کس کے بعد ہیں؟ سلام کے بعد۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر عمل کیا گیا، یعنی کسی کو اگر نماز کے اندر سہو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سلام پھیرے ایک طرف اور اس کے بعد 2 سجدے کرے تاکہ اس کی نماز کیا ہو جائے، وہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اب یہاں قیاس کا تقاضا کیا تھا
قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ سجدہ سہو جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے. کس سے پہلے کیا جائے؟ سلام پھیرنے سے، کیونکہ سجدہ سہو جو ہے نقصان کی تلافی کے لیے آیا جو نماز میں واقع ہوا ہے، اور جب نماز میں نقصان پیش آیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تلافی بھی کس سے کریں گے؟ ہاں، چیز جو ہے یعنی سجدہ سہو بھی نماز کے اندر ہونا چاہیے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب اس کا جو ہے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے نقصان کی تلافی کے لیے آتا ہے جو نماز میں واقع ہوا، اور جب نماز میں نقصان پیش آیا تو اس کی تلافی بھی ایسی چیز سے سجدہ سہو بھی نماز کے اندر ہونا چاہیے. اور نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے تک رہتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور نماز کب تک رہتی ہے؟ ہاں، سلام پھیرنے سے پہلے تک رہتا، لہذا نہ کہ سلام کے بعد. تو اب یہاں پر اور امام لہذا سجدہ سہو کب ہونا چاہیے؟ سلام سے پہلے ہونا چاہیے، نہ کہ بعد السلام. امام شافعی کے نزدیک سجدہ سہو کیا ہے؟ قبل السلام افضل ہے. قبل السلام کیا ہے؟ افضل کا فرق ہے، بس اصل نماز تو ہو ہی جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ اور امام مالک فرماتے ہیں اگر سجدہ سہو کسی نقصان کی وجہ سے ہوا ہو، سجدہ سہو کسی کوئی کمی ہو گئی اس کی وجہ سے سجدہ سہو وارد ہوا ہے تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں تو قبل السلام افضل ہے. کیا ہے؟ قبل السلام افضل ہے. اور اگر زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے، کبھی سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مطلب سورہ فاتحہ چھوڑ دی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 سجدے کر لیے، کبھی ایسا ہوا کہ 5ویں رکعت پڑھ لی تو زیادتی ہو گئی. تو اگر سجدہ سہو کمی کی وجہ سے ہوا ہے تو قبل السلام افضل ان کے نزدیک. صحیح ہے سجدہ سہو. اور اگر زیادتی کی وجہ سے ہوا ہو سجدہ سہو وارد تو بعد السلام افضل ہے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ کیا ہے، ہر سہو کے لیے 2 سجدے کیے جائیں گے، بعد السلام کیے جائیں گے، سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں گے. اور اس روایت کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جو کیا ہے حدیث جو راوی کیا ہے فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، لہذا ان کی روایت پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو کیا کر دیا جائے گا؟ یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا. وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بھی، اور اس میں کیا کر دیا؟ قیاس کو کیا کر دیا؟ یہاں چھوڑ دیا. وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الرُّوَاةِ، اور راویوں کی جو دوسری قسم ہے، راویوں کی وہ دوسری جو قسم ہے، ہم المعروفون بالحفظ والعدالت، وہ ایسے راوی ہیں جو صرف کیا ہیں؟ حفظ اور عدالت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مشہور و معروف ہیں، دون الاجتہاد والفتویٰ، اور نہ کہ اجتہاد اور فتویٰ کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں جو عدالت اور حفظ کے اعتبار سے اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ اکثر سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دیا وہ علم کیسا دیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں جو کچھ سنتا ہوں. آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ ابو ہریرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیجئے. ایک ایسی مانوی چیز اس میں ڈال رہے ہیں اور کہا کہ سینے سے لگا لو، اور پھر اس سینے سے لگایا تو فرمایا اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا. حفظ اور عدالت کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے، نہ کہ اجتہاد اور فتویٰ کے اعتبار سے، جیسا کہ ابو ہریرہ اور انس بن مالک. فَإِذَا صَحَّتْ رِوَایَتُ مِثْلِهِمَا، جب ان دونوں جیسوں کی روایت آپ تک پہنچے، فَإِنْ وَافَقَ الْخَبْرُ الْقِيَاسَ، تو اگر خبر جو قیاس کے موافق ہو، تو یہاں پر اب دیکھا جائے گا کس کو؟ خبر اگر قیاس کے موافق ہے تب تو خبر کو کیا کر لیا جائے گا؟ عمل کر لیا جائے گا. اور خبر قیاس کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ اور قیاس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ روایت بالمعنی بھی کرتے ہیں، روایت بالمعنی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سارے مفہوم و معنی کو پورے طور پر نہ سمجھ پائے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ تو اس اعتبار سے ان کی روایت کو قیاس کے مطابق ہے تب تو لیا جائے گا، اور قیاس کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. پیچھے جو خبر واحد کے اندر امام مالک نے یہ کہا تھا کہ قیاس پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. خبر واحد میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے قیاس میں صرف کیا ہوتا ہے؟ شبہ خطا ہوتا ہے.
خطا کا شبہ ہوتا ہے. اور یہاں پر کتنے ہیں؟ ہو سکتا ہے عادل راوی عادل نہ ہو، راوی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، راوی نے جو ہے کثرت روات نہ ہو، تو کئی طرح کے وہاں شبہات پیدا ہو گئے. اور جہاں ایک شبہ ہو، جہاں زیادہ شبہ ہو، تو کس کو لے آنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں قیاس کو لے لیا جائے گا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. فَإِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ، تو اگر خبر جو قیاس کے موافق ہو، فَلَا خِفَا فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ، تو ان جیسوں کی روایت کے عمل کے لازم ہونے میں کوئی بھی خفا نہیں ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر خبر کیا ہو؟ مخالف ہو کس کے؟ قیاس کے. کان العمل بالقیاس اولا، تو قیاس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ اس خبر پر عمل کرنے سے اولا ہوگا. مثال ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت وہ ہے، مثال وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. الوضو مما مست النار، وضو ان چیزوں کی وجہ سے ہے جس کو آگ نے چھو لیا ہو. کیا ہے؟ آگ. یہ تھا حدیث پاک انہوں نے بیان کی کہ انسان اگر کوئی ایسی چیز کھا کے آیا جس میں آگ میں پکایا گیا ہے، تو لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا ہوگا. یہ انہوں نے حدیث سے روایت کی. اب دیکھیں حفظ اور عدالت کے اعتبار سے مشہور ہیں، لیکن فقیہ نہیں ہے یہاں پر یہ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں قیاس کے مطابق سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہ ہر وہ چیز جو ہم کھا لیں پکی ہوئی آگ سے، اس کے بعد وضو کرنا ہے، تو ہر وقت تو ہم جو ہے پکی ہوئی چیز کھاتے ہوتے ہیں. تو اب جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ارے تم یہ حدیث بیان کر رہے، بتائیے اگر کسی آدمی نے گرم پانی سے وضو کر لیا تو کیا اسے دوبارہ وضو جدید پانی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا؟ کیا ہے؟ کسی نے گرم پانی سے وضو کر لیا تو کیا وہ ٹھنڈے پانی سے دوبارہ جدید وضو کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. تو اگر حضرت ابن عباس کے پاس کوئی دوسری حدیث ہوتی اس تعلق سے تو ضرور بیان فرماتے. لہذا ایسی صورت میں اس کو کیا چھوڑ جائے گا؟ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا. یعنی کیا؟ ہر وہ چیز جو بھی آگ سے پکی ہوئی ہو تو اس کو کھانے سے وضو کیا کرنا نہیں کیا جائے گا، وضو نہیں ہے. اب جو یہ آیا ہے تو یہاں پر اس سے الوضو سے مراد کہیں گے وضو لغوی مراد ہوگا کہ ہاتھ اور منہ دھو لینا. کتنا؟ کھانے کا وضو مراد ہوگا وہ اس سے. یا یہ کہیں گے یہ حکم استحبابی ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ حکم پہلے تھا اور کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ کہا جائے گا یہاں پر مثال ما روا ابو ہریرہ الوضو مما مست النار، وضو اس وجہ سے جس کو آگ نے چھو لیا ہو. فقال له ابن عباس، تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ارائیت لو توضأت بماء سخین، تمہارا کیا خیال ہے ابو ہریرہ اگر تم گرم پانی سے وضو کرو، اکنت تتوضأ منہ، تو کیا تم اس سے وضو کرنے والے ہوگے؟ کیا ہے؟ تو کیا تم اس سے اگر تم گرم پانی سے وضو کر لیا تو کیا تمہارا اس سے وضو صحیح ہو جائے گا؟ فسکتا، تو حضرت ابو ہریرہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. وَإِنَّمَا رَدَّهُ بِالْقِيَاسِ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث کو حضرت عباس نے کیا کر دیا؟ قیاس سے رد کر دیا. اِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَبْرٌ لَرَوَاهُ، اس لیے کہ اگر حضرت ابن عباس کے پاس کوئی اور خبر ہوتی اس تعلق سے لَرَوَاهُ، تو ضرور اس کو کیا کر دیتے؟ وہ روایت کر دیتے. تو یہاں پتہ چلا کہ جو راویوں کی دو قسم ہو گئیں. ایک راوی وہ ہیں جو فقہ اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور ہیں، اگر وہ کوئی حدیث ایسی روایت کرتے ہیں جو قیاس کے مخالف ہے تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث پر عمل کیا جائے گا. اور ایسے راوی ہیں جو صرف حفظ اور عدالت میں مشہور ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، تو اگر قیاس کے مطابق ہے تب تو عمل کیا جائے گا، اور قیاس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر آگے اور حدیثیں بیان کی جائیں گی اس طرح کے. صلو علی الحبیب.